اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں بھی وہی مدینہ کے یہودیوں سے خطاب کا جو سلسلہ ہے وہی چل رہا ہے۔ تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے آباء و اجداد کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اوپر ہم نے مختلف احسانات کیے، اور انہوں نے جو ہے ہماری گستاخیاں کی، بار بار نافرمانیاں کی، لیکن ہم ان کو موقع دیتے رہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں ان کی ایک اس گستاخی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے تورات جو ہے پر عمل کرنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا، تو انہوں نے اعراض کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو زبردستی ان سے عمل کروایا گیا۔ اور اس طرح وہ جو دریا کے کنارے پر کچھ بنی اسرائیل کے لوگ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، انہوں نے مچھلی پکڑنے میں حیلہ کیا، اس کا یہاں ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ ذرا دیکھیے، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ۔ میثاق پختہ وعدہ کو کہتے ہیں جو قسم سے مضبوط کیا جائے۔ میثاقکم تمہارا وعدہ، یعنی تم سے وعدہ لیا۔ ورفعنا ہم نے لا کھڑا کیا، ورفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو تھام لو، ما اس کتاب کو، آتینا جو ہم نے دی، کم تم کو، آتیناکم جو ہم نے تم کو دی، بقوۃ مضبوطی سے، یعنی مضبوطی سے تھام لو، واذکروا اور یاد رکھو، ما ان احکام کو، فیہ جو اس کتاب میں ہیں، لعل شاید، تم لعلکم شاید کہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم تم نے اعراض کیا، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل و کرم، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اگر اللہ کی رحمت اور فضل و کرم تم پر نہ ہوتا، لکنتم البتہ، لک معنی یہاں البتہ ہے، کنتم، لک معنی البتہ یا یقیناً ہے، کنتم تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور لقد یقیناً، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے معاملے میں، فقلنا پھر ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردتاً بندر، خاسئین ذلیل، کونو قردتاً خاسئین ہو جاؤ ذلیل بندر، فجعلنا پھر ہم نے بنایا، ہا ان کو، نکالاً عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو اس واقعے کے وقت تھے، وما خلفہا اور جو اس واقعے کے بعد آنے والے تھے، وموعظتاً اور اس کو نصیحت بنایا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تشریح اگر ہم کریں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، پھر ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر کے تم سے کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو۔ کیا مطلب؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے کر ان کے پاس آئے، ان سے کہا یہ اللہ کی طرف سے کتاب ملی ہے، اس پر عمل کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کسی پہاڑی میں چلے گئے اور کتاب اٹھا کر لے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم کس طرح مان سکتے ہیں اس کو کہ اللہ کی طرف سے؟ تو ہمیں تو اس وقت یقین ہوگا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہمیں، ان کی آواز ہمیں سنائی دے
کہ یہ کتاب میری ہے، اس طرح اللہ کی طرف سے کوئی آواز آئے تب ہم مان لیں گے، اللہ بھی تمہاری تائید کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو سب تو میرے ساتھ نہیں آ سکتے ہو، اپنے میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرو۔ تو انہوں نے 70 بندوں کا انتخاب کیا، ان سے کہا کہ تم سن کے آ جاؤ، تمہاری بات ہم مان لیں گے۔ تو وہ 70 بندے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر اللہ سے درخواست کی، تو ان کو آواز آئی۔ تو آواز آنے کے بعد انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اب بھی تصدیق نہیں کریں گے، پتہ نہیں کس کی آواز آ رہی، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ کو ظاہراً اپنے سامنے دیکھیں گے۔ تو یہ گستاخی ان کی تھی۔ تو یہ اس چیز کو اللہ نے کیا کر دیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان لوگوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ یا ان لوگوں کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ کوہ طور پہ جو لوگ گئے تھے، یا پوری قوم کو جو ہے واپس آنے کے بعد، بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ وہ واپس آنے کے بعد اپنی قوم سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو ہے عمل کرو، لیکن یہ فرمایا کہ جتنی تم سے ہو سکے عمل کرو اور جو نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح وہ ڈھیلے پڑ گئے، عمل نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور زبردستی ان سے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے، اور دوسری جگہ بنی اسرائیل کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب کو تھام لو، اس پر عمل کرو۔ تو جواب یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے دین میں داخل ہونے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کسی کافر کو پکڑا جائے غیر مسلم کو، اس سے کہا جائے تم مسلمان ہو جاؤ، اس کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ لیکن کوئی شخص مسلمان ہے، اسلام کا کام نہیں کرتا، اسلام کے جو اعمال ہیں ان کو بجا نہیں لاتا، تو اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کالج ہے یا یونیورسٹی ہے یا جو کوئی اسکول چلا رہے ہیں، تو اس کے اندر لوگوں کو پکڑ کر اس میں مجبور کر کے اس کو داخل نہیں کر سکتے اس اسکول کے اندر۔ لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں اس اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، داخلہ لینے کے بعد پھر اسکول کے قوانین کی پابندی آپ مجبوراً زبردستی ان کو کرا سکتے ہیں۔ یہاں بھی اس طرح اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا۔ ثم تولیتم، یہ تو پہلے ان بنی اسرائیل کا جو پیچھے ان کے آباء و اجداد کا ذکر تھا، یہاں فرمایا ثم تولیتم، اللہ فرماتے پھر تم نے اعراض کیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی تم اپنے آباء و اجداد کے بعد آج نبی السلام کے زمانے کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اعراض کیا، تم اس پیغمبر کو نہیں مان رہے ہو۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم بھی تباہ ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اعراض کیا، اگر اللہ کو فضل و کرم نہ ہوتا تو تمہیں بھی کیا کر دیا، تباہ کیا جاتا۔ یعنی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں نبی اسلام کی بعثت مراد ہے۔ اگر یہ پیغمبر تمہارے اندر موجود نہ ہوتے، ان کی بعثت نہ ہوئی ہوتی تو تم بھی تباہ کیے جاتے۔ اس امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا۔ تم اس امت میں داخل ہو، چاہے یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد تم سب اس امت کے اندر شامل ہو، لہٰذا تم پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا۔ وگرنہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تحقیق تم نے پہچان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا، ان کو ہم نے بندر بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کے اندر مزید جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو دریا کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ
ڈر جائے۔ سو جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے اس کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے تجاوز کرنے لگے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا یہ سلسلہ جو گستاخیوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک دریا کے کنارے پر ایک یہودیوں کی ایک بستی آباد تھی، وہاں لوگ رہتے تھے۔ تو اللہ نے ہفتے کے دن کو ان کے جو ہے خاص دن قرار دیا، عبادت کے لیے ان کو قرار دیا کہ اس دن عبادت کرو، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ ہے، اور دوسرے دنیاوی کاموں سے منع کیا، مچھلی پکڑنے سے خاص طور پر ان کو منع کیا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن وہاں جا کر، اور آزمائش کے طور پر اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں زیادہ آنے لگی، تو ہفتے کے دن وہ جا کر مچھلیوں کو پکڑتے تھے، ڈوری سے ان کو باندھ لیتے اور دریا میں چھوڑتے، پھر اتوار کو جا کر ان کو پکڑ لیتے۔ اور بعض نے اس طرح کیا کہ وہاں سے نہر نکال کر جو ہے آگے لائے، آگے انہوں نے حوض بنایا، تو وہاں سے جب مچھلیاں آتی تو اس طرف سے جہاں دریا میں وہ مچھلیاں جاتی تو وہاں باندھ کر وہ نہر سے اس طرف حوض کی طرف ان کو لے آتے، پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ کر وہاں سے اٹھا کر لاتے۔ اب ان کو جب کہا جاتا کہ تم جو اس طرح کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہفتے کے دن ہمیں منع کیا گیا ہے، ہفتے کے دن ہم تو نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کے دن پکڑتے ہیں، اور اتوار کے دن اللہ نے منع نہیں کیا۔ یہ ایک حیلہ تھا، تو حیلہ کر کے ایک حرام چیز کو حلال کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ بالکل ناجائز تھا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے یہاں 3 گروہ بن گئے۔ ایک جماعت یہ نافرمانی اور مچھلیوں کے پکڑنے کا کام کرتی تھی، اور دوسری جماعت جو تھی وہ اس کو منع کرتی تھی، اور ایک جماعت ایسی بھی تھی جو نہ خود گناہ کے ارتکاب کرتی تھی اور دوسرے جو منع کرنے والے سے ان سے کہتی تھی کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خود ان کو عذاب دیں گے، یہ ماننے والے تو ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جب ہوا تو ان نافرمانی کرنے والوں بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے نافرمانی کرنے والوں کو ایک طرف کیا گیا، فرمانبردار ایک طرف ہوئے، اور درمیان میں دیوار کھینچ گئی۔ اور ایک دن جب آواز نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھا تو جوان بندر بن چکے تھے، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر کی شکل اختیار کر چکے تھے، اور وہ اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو پہچان بھی رہے تھے۔ تو اس وقت ان کو دیکھتے اور شرمندہ ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ آج کل جو بندر ہے اور خنزیر ہے کیا یہ انہی کی نسل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جس امت پر عذاب کے طور پر شکل اس کی مسخ کر دی جاتی ہے اس کی نسل نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو 3 دن کے اندر ہلاک ہو چکے تھے، 3 دن کے بعد جو ہے وہ مر گئے تھے۔ تو یہ بندر اور خنزیر اس سے پہلے بھی موجود تھے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورۃ الاعراف کے اندر جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی جب اس کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے نجات ان لوگوں کو دی جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دی، اور جو ظالم تھے ان کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی مچھلی پکڑنے والوں کو عذاب دیا، روکنے والوں کو ہم نے نجات دی۔ اب ان کا تذکرہ نہیں کیا جو درمیان میں تھے۔ تو یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ جو لوگ خود نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتے، یہ تو واضح نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کے اللہ نے بتایا بھی نہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی ہے، اگرچہ اکثر تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کو نجات ملی تھی، لیکن اللہ نے نہیں بتایا کہ ہم نے ان کو نجات دی اپنے قرآن کے اندر۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ میں نیک عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، اس سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہاں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم لوگ جو ہے اس پیغمبر کے اس فضل و کرم یہ اللہ کا ہے، اس کی وجہ سے تم بچے ہوئے، وگرنہ تم نے جان لیا تھا ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے معاملے میں، تو ہم نے ان سے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناها نکالا، پھر اس قصے کو، اس واقعے کو ہم نے عبرت بنایا۔ نکال عبرت کو کہتے ہیں، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے، وما خلفہا، جو اس کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے، یعنی جو نافرمان تھے ان کے لیے عبرت بنایا، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ واسترحموہ انہ ھو الغفور الرحیم۔